آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ اسرائیل منا رہا تھا اپنا یوم آزادی اور لگ گئی نیشنل ایمرجنسی، چاروں طرف آگ ہی آگ، گھر چھوڑ کر بھاگے سیٹلرز۔ اسرائیل میں 29 جگہ لگی آگ، سوشل میڈیا پر دعویٰ، حماس نے ویسٹ بینک کے نوجوانوں سے کہا سب پھونک ڈالو۔ اسرائیل میں ہائی وے بند، باہر سے مانگی گئی مدد، ادھر جھلس رہا ہے اسرائیل تو ادھر فلسطین میں ہواؤں کے ساتھ ہو رہی بارش۔ روسی میڈیا بولا یہ کرشمہ ہے۔ غزہ پر بھاری بموں سے ہوا حملہ، فلسطینی بولے ایسا لگا جیسے آ گیا ہو سلسلہ۔ سیریا کے انٹرنل معاملے میں کودا اسرائیل، ڈروز کمیونٹی کے حق میں الشرا کی فورس پر برسائے بم، کمیونل وائلنس میں اب تک کئی مرے کئی زخمی۔ ایران نے موساد کے جاسوس کو دی پھانسی، ادھر E3 سے نیوکلیئر ڈیل پر بات کرے گا ایران۔ اور پاکستان سے لے کر بھارت تک سرگرمی، جنگ کے آثار، پاکستانی فارن منسٹر نے دی بھارت کو وارننگ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 30 اپریل 2025، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، لیکن آج بہت 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 اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر دا ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل میں اس وقت بہت سنگین اور بہت خراب حالات ہیں۔ چاروں طرف یروشلم کی آگ لگی ہے، القدس کے، اور کئی اور مقاموں پر بھی آگ لگی ہے۔ ہر طرف آگ کے شعلے ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اسرائیل میں، نیشنل ایمرجنسی، دا ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے۔ اور کس دن ہوا یہ سب؟ جس دن اپنا انڈیپینڈنس ڈے منا رہا تھا اسرائیل، یوم آزادی منا رہا تھا اسرائیل، اس دن نیشنل ایمرجنسی لگی ہے۔ چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ ہیوج فائرز ریج اراؤنڈ جیروسلم، بہت بڑی آگ لگی ہے جیروسلم کے آس پاس۔ اوورسیز ہیلپ ساٹ، باہر سے ودیشوں سے مدد مانگی گئی ہے۔ مینی انڈیپینڈنس ڈے ایونٹ کینسل، اور یوم آزادی پر ہونے والے کئی ایونٹس، کئی پروگرامز کینسل کرنے پڑے ہیں کیونکہ نیشنل ایمرجنسی لگ گئی ہے۔ میں نے کیا آپ کو، اگر آپ بتائیے گا تو میں صبح ایک پروگرام لاؤں گا، کیا آگ لگی، کس طریقے کے منظر ہیں۔ یہ ہو سکتا تھا اس پروگرام پہ کچھ آ جاتی بات، لہٰذا ہم نے اس میں ویژولز نہیں دکھائے۔ میں نے فوجیوں کو بچتے ہوئے دیکھا ہے اسرائیل کے، میں نے لوگوں کو بھاگتے ہوئے، ہائی ویز کو توڑتے ہوئے، بیریئرز کو اور بیریکیڈنگز کو اور جو ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں انہیں توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت برے حالات ہیں اسرائیل میں۔ میں آپ کو دوسری ہیڈ لائن سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو میپ ہے یہ دکھایا ہے آر ٹی یو نو ویری ویل، رشیا ٹوڈے یا رشیا ٹی وی، جو بھی آپ سمجھیں اسے، جس نام سے بھی لوگ الگ الگ نام سے جانتے ہیں، آر ٹی رشیا کا ہی ہے، میڈیا نیٹ ورک۔ اس نے کہا ہے دا فائر میپ شوز سم تھنگ انیوژول، جو کچھ بھی فائر میپ دکھا رہا ہے وہ بڑا انیوژول شو کر رہا ہے۔ اور 29 جگہ پر ایکٹیولی اس وقت وائلڈ فائرز ہیں اسرائیل میں۔ 29 جنگلی آگ لگی ہوئی ہیں، 29 جگہ جنگلوں میں، جھاڑیوں میں۔ دیر آر زیرو ان پیلسٹائن، اور فلسطین میں ایک بھی جگہ آگ نہیں لگی، جبکہ روز بم اور آگ برسائے جا رہے ہیں، لیکن آج آگ نہیں لگی ہے۔ Probably the answer is simpler than it seems، جیسا کہ دکھ رہا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے جواب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہو، بٹ مے بی اٹس something divine، لیکن کچھ تو کرشمائی ہے، کچھ تو قدرتی ہے۔ یہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے، روس اسے قدرتی مان رہا ہے، کرشمہ مان رہا ہے۔ کیوں ڈیوائن مان رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ 29 جگہ اسرائیل پر آگ لگی ہے، فلسطین میں ایک بھی جگہ نہیں۔ اور یہ پورے نقشے پہ لال اورنج جتنی ڈاٹس ہیں آپ دیکھ لیجئے، سب جگہ فائر لال 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 لال، اور یلو میں آپ کو اورنج میں دکھ رہا ہوگا لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ان ڈاٹس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ان جگہ سے ہٹیے۔ ابھی دیکھیے سر، دا ٹائمز آف اسرائیل کی اگلی ہیڈ لائن، اور آپ میں اس کو ویڈیو میں آپ جو اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو کاریں دکھ رہی ہوں گی ہائی وے پہ، اور سب طرف آگ، لال لال لال، سب دھواں اور آگ۔ Communities evacuated as massive bushfires rage near Jerusalem, Route 1 closed. Route 1 کو، ہائی وے 1 کو کلوز کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ جو کمیونٹیز جیروسلم کے آس پاس رہتی تھیں، جنہوں نے زمینیں قبضائی تھیں، سیٹلرز تھے، فلسطینیوں کی زمینیں قبضائی تھیں، وہ سب اپنے سیٹلمنٹس چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور ان تک بھی آگ پہنچ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ انہیں ایویکویٹ کیا گیا ہے، باہر نکالا گیا ہے۔ دوسرا، آپ اسکرین شاٹ اسی ہیڈ لائن کے نیچے ویڈیو میں دیکھیں گے، لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں سر۔ نیو شالوم، بیکو تاؤز، نیچوسان، لاٹرون، سب جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ درجنوں فائر یونٹس لگی ہوئی ہیں آگ بجھانے میں۔ پلینز سے مٹی اور پانی ڈالا جا رہا ہے، ابھی نہیں بجھ رہی ہے آگ۔ آپ آگے بڑھیے، یہ بڑی خبر ہے، اس لیے اس پر کئی ہیڈ لائن لینی ہے۔ دا جیروسلم پوسٹ کی ہیڈ لائن دیکھیے، آل یو ہیو ٹو ڈو از برن
تمہیں صرف کیا کرنا ہے؟ صرف جلانا ہے۔ حماس کی طرف سے ہیڈ لائن دکھائی گئی ہے کہ حماس نے پورے یروشلم کو جلانے کی ڈیمانڈ کی ہے، مطالبہ کیا ہے ویسٹ بینک کے لوگوں سے، اور کہا ہے یوتھ آف دا ویسٹ بینک، اے نوجوانوں، ویسٹ بینک کے نوجوانوں، اے یروشلم کے نوجوانوں، اور جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں ان سب سے میں کہہ رہا ہوں، وہ جو اپنی کاروں کو آگ لگا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے وہ اپنی کاروں کو آگ لگا رہے ہیں، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ غزہ اویٹس دا ریونج آف دا فری۔ آزاد لوگوں سے غزہ بدلے کی توقع رکھ رہا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے، آپ لوگ آزاد ہو، بدلہ لو، یہ کہا گیا ہے کہ حماس نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پرچہ دیا ہے، اور ایک میں تو ایک فائٹر بیٹھا ہو آگ لگا رہے، دکھایا گیا ہے کہ پرچہ، یہ دیکھیے نا، اسی فوٹو میں دکھایا ہے کہ حماس کا ایک لڑاکا بشز میں آگ لگا رہا ہے، جبکہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ ٹیلی گرام چینل سے اٹھا کر خبر بنائی گئی ہے دا جیروسلم پوسٹ سے میں، کیا حماس نے ایسا کہا ہے؟ حماس کی طرف سے میرے پاس کوئی آفیشیل بیان نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لوگ آگ لگا رہے ہیں، کچھ نقاب پوش لوگ آگ لگا رہے ہیں، فلسطینیوں نے پورے یروشلم کو دھواں دھواں کر دیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہر طرف۔ اور یہ بڑا لمبا پیغام، اگر اسے پڑھوں گا تو اور خبریں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ قدس نیوز نیٹ ورک عربی نے بھی یہ فائر کی آپ کو دکھائی ہوگی، ہر طرف دھواں ہے ہائی وے پہ، اور لکھا ہے کہ فرام دا فائرز ریجنگ ان زنچون یعقوب سینٹرل آکوپائڈ پیلسٹائن میں، یعنی کہ تیل اویو کے آس پاس کے علاقوں میں، زچرون یعقوب جو ہے، اور القدس کے پاس خاص طور سے، تیل اویو نہیں، وہاں پر بھی یہ آگ لگی ہوئی ہے، تو ہر طرف آگ دکھائی جا رہی ہے۔ اب غزہ کی ذرا تصویر دیکھ لیجیے، سینڈ اسٹارم ان غزہ میں سینڈ اسٹارم ہے، ریتیلا طوفان آیا ہے۔ پہلے کی تصویریں اور بعد کی کچھ تصویریں بتایا، یہ اسرائیل پرست چینل ہے اوپن سورس انٹیل، اس نے ہی یہ دو تصویریں شیئر کی ہیں۔ غزہ میں ریتیلا طوفان آیا، اور جہاں تک میرے پاس ریسنٹ جانکاری ہے، اس طوفان کے بعد غزہ میں بارش ہوئی ہے، بارش جیسا موسم پورے میں ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہوا کیا، بادل تو وہاں بھی اسرائیل میں دیکھیے جو ویوڈ نام سے ایکس ہینڈل ہے، اور یہ پوری طریقے سے اسرائیلی فوج، اسرائیلی حکومت کی خبریں چھاپنے کے لیے مشہور ہے۔ غزہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اسے انجوائے کرتا ہے، روز جو ہو رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں اسے انجوائے کرتا ہے۔ یہ لکھ رہا ہے رین از سلولی اسٹارٹنگ ان جیروسلم میں، القدس میں رین ہلکے ہلکے اسٹارٹ ہو گئی، رات 8:30 بجے لکھتا ہے، بارش ہلکی ہلکے اسٹارٹ ہو گئی ہے، ہوپ فلی اٹ ول کنٹینیو اینڈ گرو مچ اسٹرانگر، اور امید ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گی اور زیادہ تیز ہوگی۔ پلیز ہاشم، یہ اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بارش کو تیز کریے تاکہ آگ بجھ جائے۔ دیکھیے بربادی کسی کی ہو، وہ فلسطینی زمینیں ہی ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ بھائی ان کی بربادی ہو، ان کی بربادی، ہم تو کہتے ہیں جنگ بند ہو جائے، لیکن دیکھیے جو لوگ غزہ میں روز لوگوں کے مرنے کو انجوائے کرتے تھے، آج ان کی وہ حالت ہے، ان پر پڑی ہے، تو وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی تو وقت ہوتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ غزہ میں بارش ہو، لائیو جو چل رہی ہیں اپڈیٹس الجزیرہ کی کہتی ہیں ارتھ کویک ایز اسرائیلی بامبس شیک غزہ، یو ایس ڈیفینڈ اسرائیل ان ICJ۔ ارتھ کویک جیسا محسوس ہوا اسرائیل نے جب آج بمباری کی ہے غزہ میں، اور ادھر ICJ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جب روس، ترکی سب اسرائیل کے خلاف گواہی دے رہے تھے، تب امریکہ نے ICJ میں بھی اسرائیل کا بچاؤ کیا ہے۔ النصیریت کیمپ کے لوگ کہتے ہیں جو سینٹرل غزہ میں ہے کہ ایک ارتھ کویک جیسا، ایک زلزلے جیسا محسوس ہوا جب اسرائیل کے فائٹر پلینز نے ایک بلڈنگ پر اٹیک کیا، جس میں بتایا گیا کہ 8 لوگ شہید ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کی کہانی بتاتا ہے الجزیرہ کے 35 لوگ غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی بمباری میں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، ذرا جلدی بڑھنا ہے آگے۔ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد، شہید ہونے والوں کی تعداد 52,400 تک پہنچ گئی ہے، انادولو نے یہ بتایا ہے، اور جب 7 اکتوبر 2023 کو وہ جنگ شروع ہوئی تب سے لے کر 1,18,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب نیوز کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ اسرائیل نے اسٹرائکس کی ہیں سیریا پر ٹو شیلڈ ڈروز ایز کلیشز اسپریڈ۔ ڈروز کمیونٹی اور الشرا کی فورسز کے بیچ کلیشز پھیل گئے، بڑھ گئے، لڑائیاں جھگڑے بڑھ گئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھرا ایک آڈیو وائرل ہوا۔ ایک ڈروز کمیونٹی کے کلیرک نے، ایک مذہبی رہنما نے کچھ اناب شناب بولا تھا بڑا گندا، اس کی وجہ سے جھگڑے پھیلے، کچھ لوگ مرے، کچھ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد اور زیادہ بوال ہوا، تو وہاں کنٹرول کرنے کے لیے جب الشرا کی فورسز جا رہی تھیں، ان کے اوپر
ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए या ड्रूज कम्युनिटी के कल्प्रिट्स को बचाने के लिए या ड्रूज कम्युनिटी के हिफाजत में, दोस्ती में इसराइल ने अल-शरा की फोर्सेस पर बमबारी की है, एसटीएस पर। ये सीरिया का इंटरनल मैटर है, सीरिया इसे देखेगा। दूसरे मुल्क के इंटरनल मैटर में अगर कोई तीसरा मुल्क या दूसरा मुल्क आके मुदाखलत करता है तो उसे जंग माना जाता है, एक्ट ऑफ वॉर। इसराइल ने क्या सोच रखा है? ड्रूज कम्युनिटी को ये अपनी तरफ पोट रहे हैं ताकि सीरिया के टुकड़े हो सकें और ड्रूज कम्युनिटी के साथ सीरिया का एक बड़ा हिस्सा इसराइल में मिला सकें। ये पूरी प्लानिंग है। ये देखिए ना, इसराइल कार्ड्स जो है, इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर, वर्ल्ड न्यूज़ ने छापा तो है, उसने कहा है कि हमने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पर बम बरसाए हैं, हमने उन पर बमबारी की है ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए साउथ दमिश्क में। और ये सब सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में हो रहा है। अल-शरा साहब पता नहीं कौन सा च्युइंगम चबा कर खामोश बैठे हैं। कौन लोग थे वो जो इन्हें खलीफा मानते थे? इंसानों को खलीफा, आज के दौर में खलीफा, सब अपने अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। इमेज ऑफ द इसराइली बॉम्बिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सानिया एरिया, और ये इसराइली बॉम्बिंग का नतीजा है। हल्का हल्का धुआं आप सर्कल में देख रहे होंगे, ये उड़ता हुआ दिख रहा है, ये इसराइल की बम का नतीजा है जो दमिश्क में हुई है। अल-शरा भी ये देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा पता नहीं मुझे। खैर, ईरान ने उस बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया, उसको फांसी दे दी है, जिस पर मोसाद, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ईरान की जासूसी करने का इल्ज़ाम था। इस बंदे पर इल्ज़ाम है कि इसने एक IRGC के कर्नल की 2022 में उनका कत्ल कर दिया था, उनकी किलिंग, उनको मार डाला था, उनका मर्डर कर दिया था। इस बंदे का नाम, जिसे आज फांसी दी गई है, इसका नाम है, या कल दी गई होगी, आज खबर आई है, आज ही वैसे दी गई है, मोहसिन लंगरनशीन। उस प्रोनाउंसिएशन, नाम लिखने का तरीका ईरानियों का अलग है। मोहसिन लंगरनशीन है, जिसे बताया गया ये स्पाई था, मोसाद का जासूस था, और ये उसके ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा मदद करता था ईरान में रहकर। इसे आज फांसी दी गई है। 2022 में इसने एक IRGC कर्नल का भी कत्ल किया था। खैर, हेडलाइंस ही पूरी खबर बता देती हैं। ईरान E3 से मिलने वाला है, E3 के ऑफिशियल से कोशिश करेगा कि वो US न्यूक्लियर टॉक्स पर E3 को अपने भरोसे में ले और बताए कि हम वाकई संजीदा हैं इसको लेकर कि एक न्यूक्लियर डील हो सके। E3 मतलब UK, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों के ऑफिशियल से मुलाकात होगी। अब ये 30 अप्रैल को इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस पर ये बातचीत होगी। नहीं, ये अब्बास अराक्ची ने आज कहा है 30 अप्रैल को कि इस आने वाले शनिचर को रोम में फिर से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स का अगला राउंड होगा, हम बातचीत फिर से करेंगे। और ये कहा गया है कि E3 के लीडर से भी या उनके ऑफिशियल से बात करके उनकी हुकूमतों तक ये बात पहुँचाई जाएगी कि ईरान संजीदा है। UK, फ्रांस, जर्मनी के ऑफिशियल से बात होगी। 2015 में जिस डील से अमेरिका बाहर निकल गया था, उसके बाद उस डील के लिए पहले ही E3 ने सैंक्शंस हटा लिए थे ईरान से, लेकिन अब वो फिर से धमकी दी कि फिर से लगा देंगे। खैर, पाकिस्तान ने एक बड़ी धमकी दी है हमारे मुल्क हिंदुस्तान को। ये कहा है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारी आर्म फोर्सेस अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं, जो कुछ भी इस वक्त हरकत हो रही है इंडिया की तरफ से भी उसको सब हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी तरफ से कोई टेंशन एस्केलेट नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कहा जा रहा है। भारत की अपनी तैयारी है। भारत ने कहा है कि हम अपने बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लेंगे, और इसके तार, जो कत्लेआम हुआ पहलगाम में, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि खुलकर नहीं कहा, यही कहा है कि जिन्होंने ये किया और जो इसके पीछे हैं उन्हें सज़ा भुगतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।